یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے، اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا، اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا، اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ کیونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا، اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا
وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے